اسماء چلے گی زیادہ. موصولہ، الذی، اللذان، والذین، والذی، والذین، والذین، اللاتی، التی، اللاتی، واللتین، واللاتی، واللواتی، وما، ومن، وای، وایۃ. اور الف لام اسم فاعل اور اسم مفعول میں الذی کے معنی میں ہے. الف اور لام اسم فاعل اور اسم مفعول میں الذی کے معنی میں ہے، جیسے الضارب والمضروب، اور جیسے مثال کے طور ذل، پر انہوں نے مثالیں جی جی، انہوں نے اور دو ذو مثالیں دی ہیں. الذی کے، اور ذو الذی کے معنی میں ہے، بنی تے کی لغت میں ہے، جیسے جاءنی ذو ضربہ کا، تو جان لے کے، ایون، جا انی زو زارا. جی جاءنی ذو ضربہ کا، تو جان لے کہ ایون مورب ہے، اور ایتن، ای اور ایتن مورب میں ہے. ہے جس نے تجھے مارا. تو یہاں پہ زو اللہ جی کے معنی میں یہ صرف بنو طے قبیلہ ہے، ان کی لغت میں ہے، باقی جو ہے نا باقیوں کے ہاں یہ نہیں ہے. جب انہوں نے کہا نا صحیح کہ ہے، زو اللہ جی کے معنی میں، تو ہم نے کہا کہ اب اس کی کوئی مثال ہمیں پیش کریں کہ زو اللہ جی کے معنی میں ہے. تو انہوں نے ایک شعر جی بھی پیش کیا، شعر کے ساتھ انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ جا انی زو زاربا کا، کہ میرے پاس وہ آدمی آیا جس نے تجھے مارا. تو زو یہاں اللہ جی کے معنی میں آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، جی صحیح ٹھیک ہے. ہے. اچھا حضرت جی، ہم اردو کے اچھا. میں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ذو العقل، عقل والے، ایسے ٹھیک ہے یہ؟ ہاں زویل العقول، وہ وہاں پہ زویل، یہ ایون اور ایتن، یہ جو ہے اردو صحیح میں ہے، زویل العقول اور غیر زویل العقول، یعنی جیسے انسان ہے اور جمادات ہیں، ان دونوں کے لیے یہ آتا ہے ایون اور ایتن. لیکن جو صحیح من ہے، اور ماں ہے نا، یہ من آتا ہے صرف زویل العقول یعنی انسان حصی چیزوں کے لیے، اور ماں جو آتا ہے صحیح ہے. نا یہ غیر حصی چیزوں کے لیے آتا ہے، جیسے زمین ہے، آسمان ہے. اچھا، ٹھیک. تو زو جو لفظ یہاں پہ آ گیا، یہ اس کا معنی اردو میں والے بنے گا، والے. ہاں زو کہتا، زو نہیں، زو بھی مانا والا ہے، اللہ زی، زو مانا اللہ زی، جو اللہ زی کا ہم اچھا، ترجمہ کریں گے وہی زو کا ترجمہ ہوگا. جو ترجمہ ہم اللہ زی کا کریں گے نا وہی زو کا ترجمہ. یہ بنی طے اچھا، کی لوگ، ٹھیک، بنی طے والے کہتے ہیں کہ ہم زو کو اللہ جی کے معنی میں لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ زو ٹھیک ہے، کو اگر اللہ جی کے معنی میں لیتے ہو تو پھر اس کا ہمیں کوئی جو ہے نا مثال بھی پیش کرو. سبو، تو انہوں نے مثال ہمارے ٹھیک ہے، ہاں یہ پیش کی ہے جا انی زو زاربا کا، کہ تمہارے ٹھیک، پاس وہ آدمی آیا جس نے تجھے میرے پاس وہ آدمی آیا جس نے تجھے مارا. تو انہوں نے مثال پیش کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ زو بھی اللہ جی کے معنی میں آ سکتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، آگے استاد پڑھیں جی، حضرت. جیسے یا ایھا الانسان انک قادح ہاں الی ربک منفوق، یا ایھا الناس، جیسے یا ایھا الناس ہے اور یا ایھا الانسان ہے. ہاں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا ایون جو ہے وہ ذویل القول کے استعمال ہو رہا تھا. ہم نے پہلے کہا کہ جو ایون ہے یہ ذویل القول کے لیے بھی آتا ہے اور غیر ذویل القول کے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے، جی 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 اگلا سبق کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں حضرت. جی اگلا سبق میں پڑھوں. کوئی نیا ساتھی نہیں پڑھتا؟ کوئی ساتھی جس نے ابھی تک سبق نہیں پڑھا؟ محمد محمد طارق، محمد طارق صاحب نے ابھی تک سبق نہیں پڑھا، یہ پڑھ کے سنائے، پڑھیں گے سبق آج. محمد طارق صاحب. جی جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. پڑھیں جی. جی اسماء یہ افعال. سر اسماء افعال پڑھنا ہے نا، اور اسماء افعال کی دو قسمیں ہیں. اسماء اول افعال یہاں سے پڑھیں. جی جی، اسماء افعال کی دو قسمیں ہیں. اول بمانے امر حاضر، جیسے رویدہ و بلہا و حل. جی اونچی بات سے پڑھیں، اونچی بات سے، آواز ہے سب کو. آواز. اور اسماء افعال کی دو قسمیں ہیں. اول بمانا امر حاضر، جیسے رویدہ
و الہا و حیہل. سر جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی پڑھیں اسماء افعال. جی سر جی پڑھ رہا ہوں. و حلم و حل کوئی ساتھی اور و پڑھے حال اگر آواز نہیں آ رہی تو. جی میں پڑھوں استاد جی. جی استاد جی میں پڑھ لوں. پڑھیں پڑھیں پڑھیں. اسماء سب کے مائک افعال کھل گئے. جی اور اسماء افعال پڑھیں. کی دو قسمیں ہیں. اول بامانی امر ہاں جی حاضر، جیسے جی رویدہ و بلہا و حیہل ہاں و حلما. دوم جو ہاں فعل ماضی کے معنی میں ہوں، جیسے ہے ہاتا ہاں و شتانا. رانا. اب غور سے سن لیں. ہم پڑھ رہے ہیں مورب اور مبنی کی بحث. مورب اور مبنی میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ چیزیں جو مبنی ہیں، اور مبنی میں وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں جو مبنی اصل کے مشابہ ہیں. وہ 8 چیزیں ہیں. کاؤنٹی بند. ان میں ہم نے پہلے اسماء پڑھی ہے، پھر اسماء موصولہ. اب ہم پڑھ رہے ہیں اسماء افعال، یعنی وہ فعل، وہ اسماء جن کے اندر فعل کا معنی پایا جا رہا ہے. ہم وہ ان اسماء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو جن اسماء کے اندر فعل کا معنی پایا جا رہا ہے. تو وہ 2 قسم کے ہیں. ایک تو ان کے اندر پایا جا رہا ہے امر کا معنی، اور ایک فعل اسماء وہ ہیں اسم جن کے اندر پایا جا رہا ہے ماضی کا معنی. ایک استاد جی آواز بند ہو گئی ہے آپ کی. نیٹ کا ایشو ہے میرے خیال سے. سادی آواز موسم نہیں آ رہی. خراب ہے. موسم کی وجہ سے جو ہے نا نیٹ ورک خراب ہو رہا ہے. آپ یاسر بھائی پڑھ دینا وہ، تاکہ چلے اتنی دیر میں دوبارہ سمجھا دیں گے وہ. جی استاد جی نے فرمایا کہ اسماء افعال جو ہیں وہ مورب اور مبنی میں بیس جو ہے نا ہم کر رہے ہیں، بیس پڑھ رہے ہیں. وہ اسماء جن میں فعل کا معنی آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا. اسماء افعال وہ ہوتے ہیں جس میں فعل کا معنی آ رہا ہو. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اسماء افعال کی 2 قسمیں ہیں. امر معنی اور ماضی، یعنی امر اور ماضی اس میں دونوں آ رہے ہیں. امر حاضر اور فعل ماضی. امر حاضر سے مراد موجودہ حکم، مطلب جو ابھی حکم دیا جا رہا ہو. یہ آگے کدھر آ گئے؟ کسی ساتھی کو اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ رویدہ و بلہا و حیہل و حلما. ترجمہ لکھا ہوا ہے نا میرے بھائی. کدھر لکھا عثمان ہوا ہے؟ انگریز بھائی. وحیدہ مہلت دو، بلہا چھوڑ دو، حل آؤ. اچھا عثمان اچھا یہ بھائی، کہاں علوم لکھا ہوا ترجمہ؟ کتاب میں تو نہیں نظر رہا. یہ دوسری کتاب میں لکھا ہے. کتابی میں لکھا ہوا ہے. اچھا سنیں، آپ میں سے کوئی دوسری ان کی کتاب ہوگی اس میننگ میں. بتائیں. 14 منصوب منفصل یا اس کی میننگ بتاتے جائیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے نا. کوئی ریپیٹ کر دے. یا خاص یا میرے لیے، یانا ہم سب کے لیے، کا آپ کے لیے، ایاکما تم دونوں کے لیے، اس میں ساتھ خاص کے معنی ایاک بھی آئیں گے. خاص میرے لیے، یا نہ خاص ہمارے لیے، یا کا خاص آپ کے لیے.
इय्याकुम जैसे है ना हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ यानी इसमें सिर्फ के माना आ रहे हैं, खास के, यानी सिर्फ और खास सिर्फ आपकी इबादत करते हैं। ये मखसूस हो जाता है, किसी की तरफ इशारा हो जाता है। मखसूस व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ आपकी ही बंदगी करते हैं और आप ही से सवाल करते हैं, मखसूस हो जाता है। मखसूस हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इय्याकुम सबके लिए, सबके लिए मोनस या मुजक्कर? मुज़क्कर मुज़क्कर है, इय्याकुम मुज़क्कर है, सबके लिए, सबके लिए खास है, सबके लिए। इय्या के मोनस यानी आपके लिए मोनस, इय्याकुमा मोनस तुम दोनों के लिए, इय्याकुन चलिए उस्ताद इय्याकुन्ना। से आगे हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व अच्छा यार रहमतुल्लाह। वो ना अल्लाह पाक के रास्ते में हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा ना नेटवर्क का कोई मसला ज़्यादा बना हुआ है। तो जिस जगह हमारी तशकीर है ना, वहाँ नेटवर्क काम बहुत कम कर रहा है ना, तो बस इसलिए थोड़ी सी क्लास में ना परेशानी हो रही है। तो जी पढ़ें ये रोजे में होना है। माशाल्लाह। पढ़ें साथी जो पढ़ रहा था, अस्माए अफ़आल बल्कि पढ़ लिए थे, अब उसकी थोड़ी तशरीह रहती है। हम यहाँ पढ़ रहे थे अस्माए अफ़आल, वो अस्मा जिनके अंदर फेल का माना पाया जाता है उनको अस्माए अफ़आल कहते हैं। ये दोबारा फिर तारीफ सुन लो कि वो अस्मा जिनके अंदर फेल का माना पाया जाए उन्हें अस्माए अफ़आल कहते हैं। समझ आ गई? अस्मा का माना मतलब उस्ताद जी, समझ आ गई ना? फ़ैल का माना अब मतलब, अस्मा इस क्या फ़ैल का माना मतलब इसका माना आपने तारीफ बताया एक बार दोबारा। फेल काम को बोलते हैं मेरे भाई। मैंने हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो अस्मा जिनके अंदर फेल का माना पाया जा रहा है उनको अस्माए अफ़आल कहते हैं। यानी काम पाया जाए। जिनके अंदर फेल का माना पाया जाए, है तो वो इसम है लेकिन उनके अंदर फेल का माना पाया जा रहा है। वो कैसे पाया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। उस्मान बेटा सफा पीछे करना है, एक भाई सफा यासिर पीछे साहब करो। उस्ताद जी, ये अच्छा इसमें फेल की अलामात तो नहीं होती, सिर्फ माना पाया जाता है। नहीं नहीं, इससे फेल का माना पाया जाएगा। ये समझो कि एक किस्म की अनशा की एक किस्म है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे रोवैदा, रोवैदा ये है ना अमर के माना में है। रोवैदा माना है, रोवैदा ये इसका मतलब है अमहिल। अगर किसी के पास कॉपी है तो वो देख ले, लिख ले, नहीं तो मैं कल इंशाल्लाह इसको सेंड कर दूंगा पूरी इसकी तस्वीर। ठीक है। और रोवैदा माना है अमहिल, अमहिल है अमर का सीगा, मोहलत ये मोहलत दो। तुम मोहलत दो। ये आवाज हजरत आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। इकरामुल्लाह भाई अपना माइक बंद कर दीजिए मेहरबानी करके। जी उस्ताद जी। हाँ ये है उस्मान दुरेज, अपना माइक खुला रखें आप बस। जी उस्ताद जी। अच्छा अब देखना मैं आपको समझाता हूँ। ये हम जो है ना रोवैदा, रोवैदा ये है इसम, इसमें इसके अंदर फेल का माना कौन सा फेल पाया जाए? अमर, अमर पाया जाए अमहिल। ये वजन है अमहिल, वजन है अकरिम। बाब अकरामा युकरिमो के वजन पर है बाब है, उसका तर्जमा है, उसका फेल अमर का सीगा है अमहिल। अमहिल का माना है मोहलत देना, तुम मोहलत दो। अब इसका हम इसकी मिसाल पेश करेंगे, रोवैदा जईदन, क्या इसका तर्जमा ये बनेगा तुम जैद को मोहलत दो। रोवैदा जैदन, तुम जैद को मोहलत दो। फिर आगे उन्होंने पेश की मिसाल, आगे है बल्हु। बल्हु का माना है इसके अंदर सीगा पाया जाए अमर का दा, दा यदउ दावतन। ये आप पढ़ोगे अजवफ, ये पढ़ोगे अजवफ वावी में, अजवफ वावी यानी वो फेल जिसकी आखिरी हरफ वाव हो। दा यदु का बाब है, तो ये है बल्हु, बल्हु मैना दा छोड़, तू छोड़। बल्हु जईदन,
تو زید کو چھوڑ دے، اس کا ترجمہ یہ بنے گا. یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو میں آپ کو اسکرین شاٹ سینڈ کروں گا تو پھر آپ کو ساری سمجھ میں آئے گی. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کے اندر صرف یہ معنی پائے جا رہے ہیں. جیسے ہئی حل، یہ میں نے ایتی عطا یاتی فعل ہے. یہ ساری باتیں وہ صرف کے آخر والی ہیں. عطا یاتی، اجوف واوی، اجوف ناقص، لفیف مفروق، مقرون، یہ تم آپ انشاءاللہ سردیوں میں جا کے تقریباً پڑھو گے یہ بات سارے. تو حل ہئی حل بے معنی ایتی آؤ. ہئی حل الطعام کہ تم کھانا نہیں. حیت البیت، ہئی حلت البیت، ہئی حل البیت یا الی البیت، تو گھر کی طرف آ. حلما اس کا معنی بھی ایتی، آپ اس کی بھی کیا حلم البیتا کہ تم گھر کی طرف آؤ. یہ مثالیں میں آپ کو ویسے دے کے یعنی بتا رہا ہوں. آگے ہے دونا کا. دونا کا معنی ہے خذ، پکڑو. ٹھیک ہے. یا آگے ہے علیکا. تو علیکا کی مثال لگے علیکم بسنتی. علیکا معنی ہے لازم پکڑنا، الزم. علیکم بسنتی کہ تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے. پھر ہیں وہ فعل جو فعل ماضی کے معنی میں ہیں. وہ ہے 3 فعل ہیں. ہیہات و شتانا. ہیہات معنی ہے بعودا. یہ باب ہے کاروما یکرمو، باب نمبر 6 جو آپ پڑھو گے صرف کے اندر. اس کا یہ صیغہ ہے بعودا، دور ہونا. ہیہات زیدن کہ زید، ہیہات زیدن کہ زید دور ہو گیا. شتانا یہ ہے افترقا. اجتنبا باب سے جو آپ پڑھو گے جو ہے نا ثلاثی مزید فی میں، کہ وہ افعال آپ پڑھ رہے ہو ثلاثی مجرد یعنی 3 حرفوں والے فعل. پھر آپ آگے پڑھو گے جا کے 5 حرفوں والا فعل. اجتنب یجتنب اجتنابا، وہاں سے فعل ہے یہ افترق یفترق افتراقا، جدا ہونا. شتان زیدن کہ زید جدا ہو گیا. یہ اس کی مثالیں ہیں. تو آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہ اسماء جن اسماء کے اندر فعل کا معنی پایا جائے ان کو اسماء افعال کہتے ہیں. اور ان میں 2 فعلوں کا معنی پایا جاتا ہے. ایک فعل امر کا معنی پایا جاتا ہے اور ایک فعل ماضی کا معنی پایا جاتا ہے. جی حضرات. جی جی عثمان استاد. دریس صاحب سمجھ میں آیا؟ جی جی سر آ جی. گیا استاد جی. استاد جی جو آپ نے بتایا نا، یہ جو ہاں؟ لاسٹ میں جو چیزیں بتائی نا، یہ تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ رہی تھی. شتانہ میں نہ ہے، شتانہ میں نے افترقہ، شتانہ، سرعانہ، ہیہاتا، یہ سارے معنی ہیں فعل ماضی کے. ان اسموں کے اندر فعل ماضی کے معنی پائے جا رہے ہیں. تاکہ رویدہ، بلہو، علما، دونکا، علیکا، ان کے اندر پائے جا رہے ہیں فعل امر کے معنی. ٹھیک ہے. جی سر جی. جی جی. ہاں تو اور جن جیسے کے کسی معنی ساتھی کو عقیدہ رویدہ سوال؟ امر کی معنی ہے، رویدہ امر کی معنی ہے. ہاں رویدہ میں ہے امہل، تم اس امہل کے اندر سے امر کا معنی امہل میں نے امر کا مہلت دینا. مہلت دینا، مہلت دینا. جی ہاں. ہاں اور استاد مہلت جی دینا اس کے اندر. یہ اس کا سیگا جو ہے نا اکرم ہے، اکرم. ہاں اکرم یکرم باب ہے، سیگا نہیں ہے. اکرم. اکرم یکرم اچھا. باب سے ہے امہل. جیسے آپ پڑھ رہے ہو نا زارابا یضرب، آپ صرف کے اندر زارابا یضرب باب پڑھ رہے ہو نا. جی ضرب یضرب ضربا پھر آپ فوادن. پڑھو، جی. ہاں پھر ناصر آپ پڑھو ینصر گے پڑھنا ہے. ناصرہ، میری بات سنیں میری بات سنیں. پھر آپ پڑھو گے ناصرہ ینصرو، پھر آپ پڑھو گے جی فتح یفتحو، پھر آپ پڑھو گے سامیہ یسمعو، پھر آپ پڑھو گے حسیبہ یحسبو، پھر آپ پڑھو گے کاروما یکرمو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ پڑھو گے اکرم یکرمو، 4 حرفوں والے سیگے. ابھی آپ 3 حرفوں والے سیگا پڑھ رہے ہو، ضاد را با والا. پھر جب آپ پڑھو گے نا 4 حرفوں والا، اس میں پہلا باب آئے گا اکرم یکرم، حمزہ کاف را میم، 4 حرف. یہ اس کا باب ہے. اکرم یکرم سے فعل ہے امہل کہ تم مہلت دو. اکرم یکری کا معنی ہے کہ اکرام کرو. تو وہاں انہوں نے اسی باب سے انہوں نے سیگا نکالا امہل یمہل سے امہل کہ تم مہلت دو. رویدہ کے اندر جو ہے مہلت دینے کا معنی پایا جا رہا ہے. اور بلہو
बल हु के अंदर माना पाया जा रहा है छोड़ दो, ठीक है। बल हु जईदुन जईदन कि तुम जैद को छोड़ दो। हई जी हल हाँ। के अंदर जो माना पाया जा रहा है वो आओ, और हालुम्मा के अंदर जो माना पाया जा रहा है वो भी है आओ। और दूना का हाइल इसके अंदर बैत, माना पाया जा रहा है हाँ? हाइल बैत, क्या? जैसे आपने बताया हाइल बैत बताया ना आपने। हाँ, हई हल इलल बैत के घर हाई की है तरफ आओ। हालुम्मा ये या इति हई हल आना या वहिया हल? हाँ, तो हैया हल जी। जैसा हिया अल फलाह, और हैया अल सलाह आओ, ये भी है, उसी से जी ये हाँ। निकला, हई हल निकला। हाँ। अच्छा और उस्ताद जी, ये आम हिल और रुवायदा इन दोनों का मानी एक ही है? नहीं, एक का मैंने मोहलत देना, रवैदा का मैंने मोहलत देना, और बालू का मैंने छोड़ दो, छोड़ना। उस्ताद जी नहीं, जो आम कुरान शरीफ में हिल आता है ना, हाँ जैसे आम हिल हूँ रुवायदा, आम हिल हम रुवायदा, जी हाँ हाँ, हाँ, क्या तर्जुमा है इसका? अम तुम हिल हम उनको फिलहाल रुवैदा। पर तर्जुमा करो। उस्ताद जी मफहूम इसी तरह है कि तुम हाँ उनको उनके हाल पर छोड़ दो। हाँ, तो वो छोड़ दो, आगे ना वही बात, कि आगे ना वो वही तर्जुमा। तो ये समझ आपको कई जगह, हाँ, समझ नहीं आई। ये अल्फाज नहीं ये समझ आए। जैसे मैं आपको नहीं समझाता हूँ, अलैकुम बिसुन्नती, इसका तर्जुमा है कि तुम मेरी सुन्नत को लाजम पकड़ो। अलैकुम बिसुन्नती, तो यहाँ अलैका माना है खुद के, अलैका माना है अलजिम के माना में है, लाजिम पकड़ने के माना में है। तो हमने वो देखा ना किताब जो है सुन्नत हबीब की, तो उसके आखिर में लिखा होता है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन वल महदीयीन, कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन और जो हिदायत याफ्ता लोग हैं उनकी सुन्नत का इत्तबा करना। तो लाजिम पकड़ना है ना मैंने, तो यहाँ अलई का मैंने है अलजिम, लानी लाजिम पकड़ने के, कि तुम लाजिम पकड़ो। फिर उन्होंने दिया दूना का, दूना के अंदर माना पड़ा है खुज, और खुज को अरबी, खुज की जो उर्दू तर्जुमा बनेगा वो मैंने है बनेगा पकड़ना, कि तुम पकड़ो। उस्ताद जी हाँ ये अस्सलातु वस्सलामु अलैका, ये हाँ हाँ अलैका दूसरा है, तुम पर नहीं होगा इस पे तो उस्ताद जी, अलैका। ना सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जी जी उस्ताद जी। तो इसका तर्जुमा करो ना आप। उस्ताद जी इसका वही ना, जब रोजे पे मौजूद हो तो अलैका तुम पर या रसूलुल्लाह। तुम्हारे ऊपर लाजमी है ना, और तुम्हारे ऊपर लाजमी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दुरूद और सलाम पढ़ना। इसका तर्जुमा ये होगा उस्ताद जी इसका हैं? तर्जुमा ये होगा कि सलाम अलैका और का मतलब होगा कि आप पर। आप पर होगा ना उस्ताद जी, हाँ, सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नहीं रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे भाई, वो अलैका जो है ना वो अलग है, अच्छा लेकिन अच्छा। यहाँ पर जो अलैका जो कह रहे हैं ना, उससे पहले उन्होंने इसम दिया है अस्सलातु अस्सलामु अलैका, पूरा उन्होंने एक इसम मुब्तदा खबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अलैका है ना वो अकेला आ रहा है, अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक। यहाँ जो इस मुराद है ना, ये अकेला अलैका है। तो जैसे आपने कई जगह पढ़ी होगी इबारत अलैकुम बिसुन्नती, जी जी या उस्ताद। खुतबे में भी आप अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन वल महदीयीन, ये खुतबे में आप सुनते हो ना। जी जी उस्ताद जी। तो यहाँ ये अलैका मुराद है कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है मेरी सुन्नत, यानी अल्लाह के नबी की सुन्नत, और जो खुलफाए राशिदीन है हमारे उनकी सुन्नत, और उसके बाद जो हिदायत याफ्ता मुसलमान है उनकी सुन्नत उस्ताद जी इसकी कोई और मिसाल कैसे बनेगी? जैसे है। अलैका बिर्रिफ्क, अलैका बैती। मेरी बात सुने, इसकी मिसाल सुने एक और, अलैका बिर्रिफ्क, कि तुम्हारे ऊपर नरमी लाजिम है। रिफ्क कहते हैं नरमी को। अलैकुम बिर्रिफ्क, कि तुम्हारे ऊपर नरमी लाजिम है।
علیکم بالدوام کہ تمہارے اوپر ہمیشگی لازم ہے، یعنی کوئی بھی نیک عمل کرو تو اس کے اندر پھر پختگی ہمیشگی اختیار کرو. علیکم بالدوام، علیکم بالرفق، علیکم بالطریق. علیکم بالطریق کا معنی یہ ہوگا کہ راستے کو لازم پکڑو. یہ بڑی مثالیں ہیں اس کی. علیک بالطریق، راستے کو لازم پکڑو. علیکم بالرفق، نرمی کو لازم پکڑو. علیکم علیکم بالطعام، کھانے کو لازم پکڑو. علیکم بالصلاۃ، نماز کو لازم پکڑو. علیکم بالسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو. تو کتنی مثالیں آگے. جی جی ماشاء اللہ. ہاں اچھا، جی اور صحیح. کوئی پوچھو پوچھو کوئی سوال. ہی ہاتھ زید. ہاں ہی ہاتھ استاد زید، جی ہی ہاتھ میں نے آتا ہے ہی ہاتھ کے اندر جو ہے نا معنی ہے دور ہونے کا، کہ وہ دور ہوا. کون دور ہوا؟ زیدن، زیدن دور ہو گیا. ہی ہاتھ اس میں فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے کا جملہ ہے اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو ہی ہاتھ جو ہے نا یہ فعل بعودہ کے معنی میں ہے دور ہونا. آگے زیدن اس کا فاعل بنا دیں گے. ہی ہاتھ زیدن، زید دور ہو گیا. پھر آگے انہوں نے دیا شتانہ. شتانہ کا معنی ہے افطارہ کا. اس کے اندر پایا جائے افطارہ کا معنی یعنی جدا ہونا. شتانہ جہاں بھی آئے گا ہم سمجھیں گے کہ اس کا معنی ہے جدا ہونا. شتانہ زیدن، جو ہے نا زید جدا ہو گیا یا زید الگ ہو گیا. آگے ہاں جی پوچھو سوال بھی کوئی. استاد جی تو ہی یہ ہاتھ لما توعدون، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں استاد جی یہ جو قرآن کی آیت ہے ہی ہاتھ لما توعدون. ہاں تو یہ کتنے دور ہیں اپنے اس وعدے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس سے کتنے دور چلے گئے یہ. ہاں ہائی ہاتھ مطلب کہ خرابی، ان کے لیے خرابی. یہ بھی ہے، خرابی بھی ہے، دوری بھی ہے ان کے لیے، یعنی جنت سے دوری ہے ان کے لیے. یہ معنی بھی یعنی آتا ہے یہاں پہ. استاد جی مطلب کہ نیگیٹو میننگ نکل رہی ہے نا. ہاں نیگیٹو نہیں آئے گا. صحیح. تو سر یہ ہائی ہل سے اور نکلا، یہ ہائی آتا کہاں سے نکلا ہے؟ یہ ہائی ہل جو ہے آئی تھی. ہائی ہاتھ یا ہائی حل. کون نور الامین صاحب ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ سر جسمان بات کر. عثمان دریز. ہاں عثمان دریز صاحب. جی جی سر. اچھا تو یہ باقی مائک کھولیں اپنے یار. فہد صاحب ہیں اور خرم زمان ہیں اور اکمل اجمل صاحب ہیں. یہ سارے مائک کھول کے پوچھیں سوال. استاد جی جی دعا کریں نو جو ہے نا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. یار آج کی پریشان کیوں ہو رہے ہو آپ؟ پوچھو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، پوچھو مجھ سے. یہ سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا نہیں پوچھیں. آ رہی؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پیارے، اب دوبارہ سنو. ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ چیز جو مبنی اصل کے مشابہ ہے. مبنی اصل میں ہم نے اسماء افعال، مبنی اصل کے جو مشابہ ہیں ان مشابہ میں سے ہم نے اسماء اشارہ پڑھا. پھر ہم نے اسماء جو ہے نا اسماء موصولہ پڑھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں اسماء افعال. اسماء افعال میں سے جو ہے اسماء افعال اس کو کہتے ہیں جن اسماء کے اندر فعل کا معنی پایا جائے. اور فعل انہوں نے کہا کہ دو طرح کے معنی پائے جائیں گے. ایک کے اندر فعل امر کا معنی پایا جائے گا یعنی حکم کا معنی پایا جائے گا، اور ایک میں ماضی کا یعنی گزری ہوئی کسی چیز کا معنی پایا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب جو کیا؟ ہے نا رویدہ ای حل حلما دون کا علی کا، یہ جو 6 7 8 پہلے والے ہیں ان کے اندر فعل امر کا معنی ہے، اور جو ہی ہاتھا اور شتانہ ہے یا سرعانہ ہے ان کے اندر فعل ماضی کا معنی پایا جائے گا. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر سر جی آگے یاد میں نے آپ کو اس کی سر جی میں نے بھی یاد بتا کرنے رہا ہوں کے نا. لیے یہی ہے کہ 9 اس کی اقسام ہے اور ہاں تو 6. یاد کرنا نا اپنے. جی جی 6 ماضی امر کے لیے ہیں اور 3 ماضی کے لیے ہیں. 3 اور ماضی. استاد جی رویدہ کا معنی میری بات سن لینا. اور بلہو کا جی معنی چھوڑ دو. ہئی حل کا معنی ہے آؤ. حلما کا معنی ہے آؤ. اور دونا کا معنی ہے پکڑو.
اور علیہ کا معنی ہے الزم. میں آپ کو نا بھیجوں گا ابھی سبق کے فوراً بعد میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیجوں گا، اس پہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پریشان نہیں ہونا بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ استاد اور جی ہئی یہ ہاتھا کا معنی ہے، ہاں جی استاد جی یہ کیا ہے؟ سوال جو تھا یہ وحی حل ہے یا وحی حل ہے کہ اس کے اوپر شد آئی ہوئی ہے؟ یہ ہے حی حل، یہ یا کے اوپر شد ہے. جی استاد. حی حل یہ پڑھنے میں مجھے بھی تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے یار. یہ حی حل ہے، ٹھیک ہے؟ استاد جی وعلم کی معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بیٹا، اس کا وحلم معنی پوچھا آپ نے؟ علم علم کا معلوم آؤ، آؤ آؤ، آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ استاد جی ٹھیک جیسے ہے، آپ نے فرمایا کہ مدارس جی میں استاد ترتیبی ہوتے ہیں، پڑھائی جاتی ہے پھر نحو پڑھائی جاتی ہے، تو میرے خیال میں مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ پہلے ہم نے صرف پڑھی نہیں ہے پوری. ہاں. اب یہ جو اب میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو ہے نا شروع میں آپ پڑھے نا وہ رویدہ، رویدہ کے اندر معنی آ رہا ہے امہل، امر کا معنی. امر تو آپ حضرات نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے، ہیں؟ جی امر ہاں. پڑھی بحث امر کی آپ؟ ہلکا تو پھلکا تو نہیں پڑھی ہے. پریشان نہ ہو، بس یہ تعارف ہو رہا ہے آپ حضرات کو. انشاءاللہ آپ کو صحیح. اتنا تکرار اس کا اجرا کروا دیں گے نا کہ آپ انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گے. پریشان نہیں ہونا آپ، صحیح ہے؟ صحیح. میرا غالب گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ 6 مہینے بعد ہم سب کو سمجھ آ جائیں گی چیزیں.